أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تو ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی، کیونکہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو. پھر جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور مارے گئے، میں ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور یقیناً ان کو ایسی جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اللہ کے پاس سے ان کو بدلہ ملے گا اور اللہ ہی کے یہاں بہترین بدلہ ہے. کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈال دے. یہ چند روزہ بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. البتہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور کتاب والوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم لوگوں کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جو خود ان کی طرف نازل کی گئی. وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ حقیر قیمتوں پر اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے. یہی لوگ ہیں جن کو ان کے رب کے پاس اجر حاصل ہوگا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نیک عمل کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر ان پڑھ تو ان پڑھ، ایک پڑھا لکھا انسان بھی عورتوں کو الگ مخلوق سمجھتا تھا اور حقیر نظر سے دیکھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی خیال کی تردید فرمائی ہے کہ بعضکم من بعض، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا حصہ ہے، فریق نہیں ہے. اس لیے کہ فریق سے عموماً محبت کا جذبہ کم ہوتا ہے، جبکہ حصے اور جز سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت یہ دونوں الگ فریق نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حصہ اور جز ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے
جنہوں نے محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر بار کی بھی قربانی دی، جان اور مال کی بھی قربانی دی، اپنی جائیداد کو بھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہم نے تیار کر رکھی ہیں جہاں ایک نہیں ہزاروں طرح کی نعمتیں انہیں میسر ہوں گی۔ نیز صحابہ کے تذکرے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ انبیاء کے علاوہ خواہ کتنا بھی دیندار اور متقی ہو، وہ خطاؤں اور کوتاہیوں سے کبھی بھی مبرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام سے بھی لغزشوں کا صدور ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس لیے اب کسی مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ صحابہ کی مقدس جماعت کے متعلق اپنی زبان کو محتاط رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو، اگر کفار اور مشرکین کو وقتی طور پر حکومت اور دولت کی وجہ سے غلبہ ہو جائے تو ان کے اس غلبے کی وجہ سے متاثر نہ ہونا اور اس وقتی غلبے کو اللہ کے نزدیک مقبولیت اور کامیابی کی علامت اور دلیل نہیں سمجھنا۔ ایک مہمان جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے تمام عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کو مہمان کہا کہ اللہ ان کے لیے عیش و عشرت کے تمام سامان جنت میں مہیا فرما دیں گے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر یا اہل کتاب جس کے دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اپنے کفر سے توبہ کر لے، اللہ کے دین پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان انعامات سے نوازیں گے اور جنت کا دخول نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں مسلمانوں کو بہت ہی جامع اور معنی نصیحت فرمائی ہے، گویا یہ پوری سورہ کا ماحصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اخروی زندگی کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط ہے تمام گناہوں سے بچتے رہو اور تمام سختیوں اور آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے میری طاعت پر جمے رہو اور اسلام اور حدود اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔